اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو حضرت عباس سے علمدار کی جو زیارت ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ جب حضرت عباس سے وداع کرنا چاہیں تو قبر مبارک کے قریب جائیں اور وہ دعا پڑھیں۔ یہ ابو حمزہ اسماعیلی سے روایت ہوئی ہے اور علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استودعک اللہ و استرعیک واقرأ علیک السلام آمنا باللہ و برسولہ و بکتابہ و بما جاء بہ من عند اللہ۔ آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، آپ کا التفات چاہتے ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوا۔ بس اے معبود ہمیں گواہی دینے والوں میں، شاہدین میں لکھ لے۔ اے معبود ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے، الہی آمین۔ جو ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کے فرزند کی قبر پر کی ہے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اس قبر کی زیارت نصیب کرتے رہنا، الہی آمین۔ اور ہمیں ان کے اور ان کے بزرگوں کے ساتھ جنت میں رکھنا، الہی آمین۔ ہمارے اور ان کے درمیان اور اپنے رسول اور اپنے دوستوں کے درمیان جان پہچان کرا دینا، الہی۔ اے معبود رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد پر، اور ہمیں موت دینا جبکہ تجھ پر ہمارا ایمان ہو اور تیرے رسول پر عقیدہ ہو، اور ہمارا یقین ہو علی ابن ابی طالب کی ولایت پر اور ان کی اولاد میں سے اماموں کی ولایت پر، ان سب پر سلام ہو، الہی آمین ثم آمین۔ اور ان کے دشمنوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہو، بس ہم یقیناً راضی ہوں اے ہمارے رب صورت میں۔ اور اللہ رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ اس کے بعد اپنے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، مسلمین و مسلمات کے لیے دعائیں مانگیں، اور پھر منقولہ دعا میں سے جو بھی دعائیں جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ صحیح دعا ہو اور کسی ایسے نے لکھ نہ دی ہو، بلکہ جو علماء برحق ہیں ان کی طرف سے وہ دعائیں ہو۔ مؤلف کہتے ہیں امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہوئی کہ جس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت عباس پر رحمت کرے کہ جنہوں نے اپنی کچھ پرواہ نہ کی اور اپنی جان اپنے بھائی حسین پر قربان کر دی، یہاں تک کہ بھائی کی نصرت کرتے ہوئے ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے، تاہم پروردگار عالم نے ان کو کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عطا کر دی ہیں، جس سے وہ جنت میں جعفر طیار کی طرح فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیز پروردگار عالم کے ہاں حضرت عباس کی اتنی قدر و عزت ہے کہ جسے دیکھ کر دیگر شہداء قیامت میں ان پر رشک کریں گے اور ان کے مقام و مرتبے کی خواہش کریں گے۔ بیان کیا گیا ہے کہ وقت شہادت حضرت عباس کی عمر 34 برس تھی، اور حضرت البنین جو ان کی والدہ تھیں وہ مدینے کے باہر قبرستان بقیع میں آ کر حضرت عباس اور ان کے دیگر تینوں بھائیوں کو ماتم کرتے ہوئے اس طرح روتی اور بیان کرتی تھیں کہ جو بھی وہاں سے گزرتا وہ آنسو بہانے لگتا۔ دوستوں اور چاہنے والوں کا رونا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ان بی بی کا نوحہ ماتم سن کر تو مروان بن حکم بھی رو دیتا تھا، جو خاندان رسالت کا سخت ترین دشمن تھا۔ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے مرثیے میں یہ اشعار بی بی ام البنین سے نقل ہوئے۔ وہ کہتی ہیں: اے وہ جس نے عباس کو دیکھا جب وہ بزدلوں پر حملہ کرتا تھا، ان کے پیچھے حیدر کرار کے بیٹے تھے،
جو ببر شیروں کی طرح سے تھے۔ مجھے خبر ملی کہ میرا بیٹا سر کے بل گرا جب اس کے بازو کٹے ہوئے تھے۔ ہائے میری مصیبت کی گرز کے ضرب سے میرے بیٹے کا سر لٹک گیا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے پرسا دیں بی بی ام البنین آپ کو۔ فرماتی ہیں بیٹے اگر تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی تو کوئی تیرے قریب نہ آ سکتا۔ پھر آپ فرماتی ہیں، یہ بھی اشعار بی بی ام البنین کے ہیں، کہتی ہیں اب مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہا کرو کہ تم مجھے شیر دل بہادروں کی یاد دلا دیتے ہو۔ ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں۔ میرے بیٹے تھے تو مجھے بیٹوں والی کہا جاتا تھا، اب جو صبح ہوتی ہے تو میرے بیٹے کہیں نظر نہیں آتے۔ میرے چاروں بیٹے پہاڑوں کے شہباز تھے، وہ باری باری شہید ہوئے، ان کی گردنیں کٹ گئیں، ان پر نیزہ برداروں نے ہر طرف سے ہجوم کیا تو وہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ہائے افسوس، میں سمجھ پاتی جیسے لوگوں نے کہا کہ عباس کا دایاں بازو پہلے کٹا تھا۔